الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم حاضرین و معزز سامعین، حضرت والا کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چند معروضات پیش کرنے کی کوشش ہے، اللہ رب کریم وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر آپ کا بھی اور میرا بھی عمل ہو جائے۔ اس وقت رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، بہت سے احباب اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان بھی یہاں موجود ہیں۔ معتکفین حضرات وہ اللہ کے خاص مہمان ہیں جنہوں نے اپنا بوریا بستر اللہ کے در پہ لا کے ڈال دیا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت ہم ان اعتکاف والوں کی نسبت سے بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ، جو آپ کے دربار میں آپ نے جن لوگوں کو اپنا مہمان ٹھہرایا اور جب آپ نے اپنا مہمان بنا لیا اور میزبانی آپ فرمائیں گے تو ہم ان لوگوں کے علاوہ جو طفیلی لوگ ہیں ان پر بھی اپنی میزبانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ اور جتنا میزبان بڑی شان و شوکت والا ہوتا ہے اتنی ہی مہمانی بھی شان و شوکت والی ہوتی ہے۔ کبھی کسی بڑے مہمان کے ہاں یہ سوال نہیں کیا جاتا، اپنے میزبان کے ہاں کبھی یہ سوال نہیں کیا جاتا اپنے مہمان سے کہ آپ فلاں فلاں کو کیوں لائے ہیں، بلکہ ایک کی دعوت ہوتی ہے، چار چار ویسے ہی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو معتکفین حضرات خصوصاً یہاں موجود ہیں وہ اپنا مرتبہ، اپنا مقام اور اپنے نصیب کے متعلق اپنے احساس کو بیدار کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہوئے ہیں۔ اللہ سے جو منوانا چاہیں وہ عطا ہو جائے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ جو لوگ اعتکاف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حبیب کی اس ادا پہ عمل کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو لیلۃ القدر تو ویسے ہی مل جائے گی۔ آپ ایک نہیں، دو نہیں، 20 جگہ یہ بات سنیں گے
کہ معتکف اگر سو بھی جائے تب بھی اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی، تب بھی اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ وہ کیوں؟ بھائی اس لیے کہ جب رب کریم لیلۃ القدر عطا فرمائیں گے اور بہت ساری دنیا اور اپنی مخلوق میں بہت سے نیک بندوں کو عطا فرمائیں گے، تو جو خود رب کریم کے گھر میں موجود لوگ ہوں گے ان کو کیسے عطا نہیں ہوگی؟ جب وہ باہر کی دنیا کو عطا فرما رہے ہوں گے تو یہ تو ہماری شریعت کا اصول ہے کہ پہلے اپنے گھر کا خیال کرو، اس کے بعد باہر کی فکر کرنا ہے۔ تو اللہ رب کریم جس نے خود یہ حکم فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اپنے اہل و عیال کی فکر میں لگو، تو وہ رب جو اس بات کا حکم دینے والا ہے جب وہ اپنی عادت کو وجود میں لائے گا تو وہ بھی ایسے ہی رکھے گا کہ پہلے اپنے گھر والوں کا خیال فرمائے گا، اس کے بعد باہر والوں کو ملے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر معتکف تو ملتی ہے، تو بھائی معتکفین حضرات اپنے احساس کو بیدار کر لیجئے، بہت اعلیٰ مرتبے میں، بہت اعلیٰ جگہ پہ ہیں اس وقت معتکفین حضرات۔ اللہ رب کریم تمام لوگوں کا اعتکاف قبول فرما لیں، اپنے کرم سے اپنے فضل سے اللہ تمام لوگوں کے اعتکاف کو قبول فرما لیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اعتکاف والے اپنے احساس کو بیدار کیجئے کہ وہ کہاں ہیں، وہ کیوں ہیں، وہ کس لیے ہیں۔ بہت سے لوگ ان سے پوچھ رہے ہوں گے کہ بھئی آپ اعتکاف میں کہاں ہیں، کسی کو فون پہ بات ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے کہ بھئی وہ ہم اشرف المدارس میں اعتکاف، خانقاہ میں اعتکاف میں ہیں۔ بھئی خانقاہ ایک نسبت ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ ہم اللہ کے گھر میں ہیں آج کل ہم اپنے اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ رب کریم کے ہاں موجود ہیں ہم لوگ۔ تو اس چیز کے احساس کو جب بیدار کر لیں گے تو یقین جانیے کہ یہ جو وقت تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، اس وقت کو بہت ہی عمدہ طریقے سے وہ کیش کر سکیں گے، بہت عمدہ طریقے۔ پھر غفلت نہیں ہوگی، غافل نہیں ہوگا۔ جب آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ بھائی مجھے یہاں کتنا وقت اور کس کے سامنے میرا وقت، تو اس کو پھر قدر رہتی ہے، لمحے کی فکر رہتی ہے۔ پھر اس کو نہ دوستوں کی طرف توجہ جائے گی، نہ نئے تعلقات بنانے کی طرف توجہ، بس پھر اس کو تو یہی ہوگا میں تو اللہ کے دربار میں ہوں، میں تو اللہ کے دربار میں ہوں، اپنے اللہ کے ہاں ہوں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اعتکاف والوں کے اعتکاف کی قبولیت ہوئی، اعتکاف والوں کو لیلۃ القدر مل گئی، اور اعتکاف والوں کے ساتھ جو ہم جیسے کچھ طفیلی لوگ ہیں، جب اعتکاف والے اللہ سے مانگیں گے، اپنے لیے مانگیں گے، تو ہم لوگ خود بخود طفیل کے اندر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب کا کام بن جائے گا، سب کا کام بن جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا چیز ہے؟ سورج بھی ویسے ہی نکلتا ہے، ویسے ہی غروب ہوتا ہے، ویسے ہی صبح ہوتی ہے، ویسے ہی شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ تو چل رہا ہے۔ پھر یہ رمضان کیا چیز ہے؟ اس میں ایک عجیب سی کیفیات ہم لوگوں کی طاری ہو جاتی ہے، ایک عجیب سا ماحول سا بن جاتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ اس سوال کو جب ہم اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ رب کریم یہ کیا چیز ہے رمضان، جس کو آپ کے محبوب پیغمبر بھی 2 مہینے پہلے سے سوال فرما رہے تھے، جس کا 2 مہینے سے پہلے سے رجب کا چاند دیکھا نبی علیہ السلام نے، تو اس وقت سے دعا شروع کر دی کہ اے اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمانا اور مجھے رمضان تک پہنچانا۔ یہ کون سا مہینہ؟ اس مہینے میں کیا خصوصیت ہے، کیا چیز ہے یہ مہینہ رمضان کا کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی بھی 2 مہینے پہلے سے اس کی دعا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ نے بتایا، اللہ نے خود بتایا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، الذی انزل فیہ، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ اللہ نے رمضان کا تعلق جوڑا، رمضان کا تعلق جوڑا۔ اب اس میں تفصیل ہے، پھر یہ علماء اس کی تشریح فرمائیں گے انشاءاللہ، وقتاً فوقتاً آپ حضرات سنتے بھی ہوں گے کہ ایک مہینے کے اندر قرآن کریم نازل فرمانے کا کیا مطلب ہے۔ آسمان، اللہ کے آسمان سے لے کے آسمان دنیا تک قرآن کریم آیا، لوح محفوظ سے اللہ کے آسمان پہ قرآن کریم آیا، اس کی ساری تفصیلات ہیں۔ مختصر اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اور اس کے بعد کا اگلا جملہ عجیب ارشاد فرمایا، فرمایا یہ بات ذہن میں رکھو، ھدی
للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ اور مرکز ہے۔ یہاں آ کے اس جگہ پہ پہنچ کے دل چاہتا ہے اپنے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا جائے، اور یوں یاد کیا جائے کہ اللہ میرے شیخ و مرشد کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں برسائے، لا محدود رحمتیں برسائے، ہمارے شیخ کے قبر کے گھڑے کو اللہ نور کا گھڑا بنا دے، نور کا گھڑا بنا دے۔ کیا فرمایا ہمارے شیخ نے؟ ساری زندگی کیا فرماتے رہے؟ کوئی آیا دنیا کے کسی کونے سے آیا، حضرت کی خدمت میں آیا تو حضرت نے چند باتیں اس کو جو نصیحت میں فرمائی تو کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اللہ کا ولی بننا ہے، اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھ لے، اللہ کا ولی بننا ہے۔ اور ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ ہی فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن مصدر ہے، اور مصدر کہتے ہیں اس چیز کو، یہ عربی گرامر کا ایک اصول بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ مصدر کے معنی ہوتے ہیں جس سے تمام افعال تمام اسماء نکل رہے ہوتے ہیں، اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم مرکز کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کا مرکز تھا مصدر۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مرکز اور مصدر کو استعمال فرما کے فرمایا کہ اگر ساری کائنات کو ہدایت چاہیے تو مرکز اس کا قرآن مجید موجود ہے تم لوگوں کے پاس، یہ مرکز ہے اس کا۔ میرے شیخ چونکہ خود ولی تھے، ہمارے حضرت اصل میں خود ولی تھے، اور جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو اس فن میں مہارت دینے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ حضرت والا کی جو کوشش تھی ولی اللہ بن جاؤ، ولی اللہ بننے کا نسخہ، ولی اللہ بننے کا نسخہ۔ ارے ہم گناہ گار لوگ، ہم خطا کار لوگ، ہم بھولے بھٹکے لوگ، ہم تو حضرت کے پاؤں اور قدموں میں آ کے وہاں کی خاک کو اپنے لیے سرما بنانے کی کوششوں میں لگانے والے اپنے وقتوں کو لوگ۔ ہمیں حضرت فرمایا کیا فرمایا کرتے تھے؟ کتنا حوصلہ دیتے تھے، کتنا پھلا دیتے تھے ہمیں خوشی سے۔ کیا فرمایا؟ ارے ولی بننا ہے اگر اللہ کا تو قرآن کریم کو تھام لو، مضبوطی سے تھام لو، قرآن کریم کی تلاوت کو اچھا کر لو، قرآن کریم کے الفاظ کو اچھا ادا کرو، تلفظ کی ادائیگی کرو۔ بعض علماء آتے تھے، ان سے حضرت قرآن کریم سنا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید سناؤ مجھے پڑھ کے کہ کیسا تم کو آتا ہے، قرآن کریم کتنا اچھا آتا ہے۔ فرمایا تلفظ کی ادائیگی اچھی ہونی چاہیے، تلفظ کی ادائیگی اچھی ہونی چاہیے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس جگہ پہ آ کے رمضان کی ان آخری گھڑیوں میں آ کر آپ یہ اپنے دل دماغ کو پھر حاضر کیجئے، اور ادھر حضرت والا کے اس پیغام اور میسج کی طرف پھر توجہ کیجئے۔ کہیں ہم غافل تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم جو ہے کوتاہی کے اندر کسی میں تو نہیں پڑ گئے کہ ہم قرآن مجید سے پھر رکے ہوئے ہیں۔ حضرت والا کا پیغام ساری زندگی کا پیغام، فرمایا ولی بننے کا پہلا نسخہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ لو، قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ پڑھ لو، قرآن مجید کو اچھے انداز سے پڑھ لو۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب کریم بھی یہ بتا رہے ہیں ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ یہ ہے۔ مطلب کیا؟ جب لوگ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں گے، ہدایت ہی ملنے کے بعد تو آدمی ولی بنا کرتا ہے۔ ہدایت ملتی ہے تو ولی بنتا ہے نا، بغیر ہدایت کے تو ولی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ، میں نے عرض کیا چونکہ خود ولی تھے تو وہ لوگوں کو ہدایت یوں بتاتے تھے کہ ہدایت جب تمہیں ملے گی تو آؤ قرآن کریم سے ہدایت لو، اور ہدایت جب تم کو ملے گی تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ ہر ایک کو یہ بتایا کرتے تھے، ہر ایک سے یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو آج بھی اس مجلس کی نسبت سے اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، میں اس میں یہی عرض کرتا ہوں کہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے تو 5-7 دن رہ گئے، یہ ختم ہو جائیں گے، رمضان تو چلا جائے گا، لیکن ہمارے شیخ نے بھی جو بتایا ہمیں پہلے ہمارے شیخ نے بتایا، اللہ کے مقدس کلام سے ہم نے سنا، لیکن ہم نے اپنے شیخ کی نسبت سے سنا تو ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے رمضان کو جو فضیلت دی ہے نا، یہ رمضان کے اپنے ذات کے اندر کوئی فضیلت نہیں تھی، یہ رمضان کے اپنے صبح اور شام میں کوئی معاملات نہیں تھے، رمضان کو میں نے فضیلت دی۔ رب کریم فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے اس کو فضیلت دی ہے کہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ جب ہم آتے ہیں اللہ آپ نے رمضان کے اندر لیلۃ القدر بھی تو رکھی ہے، وہ بھی تو اتنی بڑی رات، 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں سنو 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 سنو، یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, फरमाया महबूब वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको मालूम है कि लैलतुल क़द्र क्या है? ये लैलतुल क़द्र को जो अपने हबीब से पूछा, ये मोहब्बत का एक अंदाज था रब्बे करीम का। दर हकीकत अल्लाह ने पहली आयत में बता दिया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, कि ये लैलतुल क़द्र वो है जिसके अंदर मैंने कुरान करीम को नाजिल किया है। कुरान नाजिल हुआ है, कुरान नाजिल हुआ। इसीलिए तो हमारे शेख ने सारी जिंदगी का निचोड़ यही सिखाया, क्या भाई वलीउल्लाह बनना है, कुरान सीख लो, कुरान पढ़ लो, कुरान सीख लो, कुरान पढ़ लो, कुरान सीख लो, कुरान पढ़ लो, तजवीद के साथ पढ़ लो, तजवीद के साथ पढ़ लो। और एक को ये बताया, आज हम दावत तो करते हैं, हम मुरीद हैं हजरत के, हम हजरत रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं, हम इस पैगाम को कितना आगे पहुंचा रहे हैं? तो याद रखिए, बात अपने दिलो दिमाग में बेदार कीजिए। आज अल्लाह के बड़े बड़े इनामात के अंदर, अल्लाह के बड़े बड़े फजल के अंदर, हम कराची वालों के ऊपर खुसूसन बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम, गली गली में मस्जिद, गली गली में मदरसा, जगह जगह पे हुफ्फाज, जगह जगह पे कुर्रा हम लोगों को मिल जाते हैं, जो चाहे बूढ़े हैं चाहे जवान हैं। हाँ, एक अपने कुरान मजीद को ठीक कीजिए और यकीन कीजिए कि हमारे शेख ने हमको ये नुस्खा बताया अल्लाह का वली बनने का। हमें यकीन है इस बात का, अगर हम अपने शेख की इस तालीम पे अमल करेंगे तो हम वली भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर खुदा ना खास्ता अपनी कोताही का भी तरफ तवज्जो रहनी चाहिए। शेख ने नुस्खा तो बताया, खुदा ना खास्ता अगर हम वली ना भी बन सके तो इतना तो यकीनी होगा कि हम औलिया अल्लाह के कदमों में जाके बैठना तो हमें आ ही जाएगा इंशाअल्लाह। और हमें यकीन होगा इस बात का कि अल्लाह अपने वलियों के साथ ही हमारा हशर फरमाएंगे आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए कुरान मजीद, कुरान मजीद, कुरान मजीद हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिन, हर जगह अल्लाह ये फरमाते। देखो कुरान करीम, तो मैं अर्ज कर रहा था रमजान का बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया, रमजान तो गुजर रहा है, आहिस्ता 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 करके हम गिनती कर रहे हैं कि इतने दिन तरावी के रह गए, इतने दिन रोज़ों के रह गए, ये तो गुजर जाएगा। लेकिन जिसको खुद रमजान को जिस चीज ने फजीलत दी है, लैलतुल क़द्र को जिस चीज ने फजीलत अता की है, अल्लाह फरमाते हैं वो कुरान है, और वो कुरान हम लोगों के दरमियान में मौजूद है और हमेशा हमेशा मौजूद रहेगा। काश कि हम इस कुरान करीम को समझ लें, कुरान करीम को उठा के आंखों से भी लगाएं, अपने माथे से भी लगाएं, अपने मुंह से भी इसको बोसा लें, अपने सीने से भी कुरान करीम को चिमटाएं। लेकिन मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इसके बाद के मराहिल और ज्यादा अहम है कि उसको खोल के पढ़ें भी सही, उसको खोल के तजवीद भी सीखें, इसके खोल कर इसमें जो अल्लाह ताला ने अहकाम नाजिल फरमाए उनकी तरफ भी तवज्जो करें। तो ये बहुत अहम चीज है। दूसरी बात, इस मौके पे मैं याद कर रहा था कि हजरत वाला की ये बात कि अल्लाह ने हमें एक वलीउल्लाह बनने का नुस्खे के अंदर अहम तरीन नुस्खा अता फरमाया है कुरान मजीद। तीसरी बात जो मैंने कुरान करीम की दूसरी आयत तिलावत की थी शुरू में, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो मैं कौन हूं, अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन सी जात है, कैसी जात है? फरमाया वो अल्लाह हुवल्लज़ी यक़बलु तौबा, वो जात है यक़बलु तौबता अन इबादी, जो अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है, जो अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है। देखिए तौबा वो शख्स करेगा कि जो गलती करेगा, गलती होगी तो तौबा होगी, गलती नहीं होगी तो तौबा कहां से होगी? अल्लाह ने इस जुमले के अंदर यानी ये भी बंदे को समझा दिया कि बंदे परेशान नहीं होना, तुमसे गलतियां होंगी, तुमसे कोताहियां होंगी, तुमसे बहुत बड़ी बड़ी भी कोताहियां हो सकती हैं। इसलिए लेकिन ये बात ज़हन में रखना कि अल्लाह की जात वो जात है यक़बलु तौबता अन इबादी, वो अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है। अन इबादी, इबाद किसको कहते हैं? अब्द की जमा है। अब्द किसको कहते हैं? अब्द, बंदा। बंदा कौन सा बंदा? काफिर भी तो बंदा है। बंदा कौन सा बंदा? नाफरमान, हर किस्म के लोग बंदे ही बंदे हैं ना। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन जगहों पे ये आयत है, इसी तरीके से नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम है कि मेरे ए महबूब पैगंबर मेरे बंदों को खबर दे दीजिए इस बात की, अन्नी अनल गफूर रहीम, के मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला हूँ। इसी तरीके से कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, महबूब पैगंबर आप लोगों को कह दीजिए और उन लोगों को कह दीजिए जिन्होंने अपना सत्यानाश कर लिया है, अपने ऊपर जुल्म ढाए हैं,
ہیں, انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ, اپنے وجود کے ساتھ, اپنی روح کے ساتھ, اپنی روحانیت کے ساتھ جن لوگوں نے ناانصافیاں کی ہیں, اسراف کی زندگی گزاری ہے, ان لوگوں کو کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید مت ہو. یہ کون سے عباد ہیں جن سے اللہ اس طرح کی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں؟ کون سے عباد ہیں؟ جب ہم بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے ہیں, اللہ والوں کے پاؤں اور قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں, سیکھنے کا جذبہ لے کے آتے ہیں, سننے کا جذبہ لے کے آتے ہیں, اپنی اصلاح کی کوششوں میں رکھتے ہیں, تو رب کریم پھر عطا کے دروازے کھولتے ہیں. اللہ اپنی عطاؤں کے دروازے کھولتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ ایک جگہ لکھا ہے, اور اسی میں اور بھی کئی جگہ نظر سے گزرا. کیا ایک شخص تھا گویا, نبی کے حضرت عمر کے زمانے کا گویا تھا. ایک شخص گویا تھا, گانے والا, گناہوں کی لت پت میں. ایک دیکھیں, دو قسم کے گناہ ہیں. ایک گناہ لازم ہے جو اپنی ذات کے ساتھ ہے, ایک گناہ متعدی ہے جس کو ہماری عربی میں کہتے ہیں ایک فعل لازم ہوتا ہے, ایک فعل متعدی ہوتا ہے. فعل لازم جو اپنی ذات کے اندر ہی اندر محدود رہتا ہے, اور فعل متعدی جو دوسروں تک بھی جاتا ہے. گناہ کی بھی ایسی دو قسمیں ہیں, ایک گناہ لازم ہے جو انسان کے اپنے وجود کے ساتھ ہے, اور ایک گناہ متعدی ہے جو دوسروں کے ساتھ بھی. اپنی دکان کھولی, اس پر ٹیلی ویژن لگا کے بیٹھا رہا, خود تو گناہگار ہے, دنیا کو بھی گناہگار کر رہا ہے. اپنی دکان کے اندر کوئی بڑی سی تصویر لگا کے بیٹھ گیا, خود تو گناہگار ہے, دوسروں کو بھی گناہگار کر رہا ہے. تقریب اپنی بنائی, اپنی تقریب کے اندر کیمرے اور موویاں چلا رہا ہے, خود تو گناہ کر ہی رہا ہے, لوگوں کو بھی گناہ ملا. یہ فعل گناہ متعدی. تو وہ گویا گناہ متعدی میں مبتلا تھا. گانے گاتا تھا, لوگوں کو سناتا تھا, اور اس سے لوگوں سے پیسے وصول کرتا تھا, اور کتنے عجیب. اور پھر جب گانے کے والا آدمی ہوتا ہے تو شراب و کباب کی مجلس میں بھی جاتا ہے, وہ ناجائز و حرام مجلسوں میں بھی جا کے گاتا ہے. تو وہ بوڑھا ہو گیا, گا کے کماتا تھا, گاتا تھا, کماتا تھا, گاتا تھا, بوڑھا ہو گیا. جب بوڑھا ہو گیا تو دانت ٹوٹ گئے, دانت ٹوٹے, گلے نے جواب دیا, گانا گانے کا فن ختم ہو گیا یا کم ہو گیا. اب اس نے بڑا پریشان کہ یہ کیا, روزی کے سارے دروازے بند ہو گئے, کہ اب کیا ہوگا, بڑا تنگ ہوگا, انتہائی تنگی کی حالت میں. اور جو آج بھی ہمارے ہاں, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, آج کل کے زمانے کے اندر جو فتنے اور فساد ہے, اس میں بھی آج کل ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جب گناہوں سے تنگ ہو کے پھر کیا, موت مانگنا شروع کر دے. اللہ موت دے دے. اور موت مانگنے سے نہیں آتی, موت بغیر بتائے آتی ہے. اللہ سے وہ بھی موت مانگنے لگا, اور موت مانگنے کے لیے اس نے جگہ کیا چنی, جنت البقیع میں چلا گیا, قبرستان میں جا کے بیٹھا. بلکہ ایک جگہ پہ اس میں یہ ملتا ہے کہ وہ قبر کے اندر جا کے بیٹھ گیا, اور وہاں جا کے اے اللہ بس اب بہت تھک گیا, مجھے اب تو موت ہی دے دے. میں نے تو سمجھا ہی نہیں, ساری زندگی میں نے سمجھا ہی نہیں. میں تو اپنی بانسری کو اور اپنی سارنگی کو سمجھتا تھا کہ رزق کا آلہ یہ آلہ ہے. میں نے تیرے اوپر ایمان ہی نہیں لایا, یقین ہی تھا مجھے کہ رزق دینے والی ذات تو آپ کی ذات ہے, میں نے اس کو سمجھا نہیں تھا. اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے موت دے دے, مجھے کھانا پینا نہیں ملتا, بھوک سے ویسے سر آہستہ مروں گا, مجھے جلدی سے موت دے دے. اللہ رب کریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو القاء فرمایا کہ عمر ایسے ایک بندہ ہمارا ہے, اور وہ بقیع کے اندر قبرستان میں ہے, بھوکا ہے, اس کو کھانا کھلاؤ. بھوکا ہے, اس کو کھانا. ارے اللہ کی رحمت کو ذرا سوچئے, جب رب کی رحمت میں جب توجہ کا جوش آتا ہے تو پھر وہ غلامی کی زندگی کو نہیں دیکھتی, پھر وہ گویے اور گانے والے کو نہیں دیکھتی. پھر اللہ رب کریم کی عطائیں جب اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بھیجا کہ عمر جاؤ اور جا کے جو ہے اس کو کھانا کھلائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور دوڑے اور ننگے پاؤں پہنچے قبرستان کہ اللہ نے حکم فرمایا چلو بھاگو. جب وہاں پہنچے اور اس گویے نے حضرت عمر کو دیکھا تو بعض جگہ لکھا ہے کہ وہ بھی بھاگا. اس نے کہا یہ عمر کہاں سے آ گیا اس وقت میں, یہ تو پٹائی کر دیں گے میری پکڑ کے. وہ آگے حضرت عمر پیچھے, ارے بھائی رکتا جا. بڑی مشکل سے اس کو روکا, بھائی کیوں کہاں بھاگتا ہے. کہنے لگا بس ایسے ہی حضرت, میں تو ایسے ہی آ گیا تھا, یہاں یوں آ گیا تھا, وہ آ گیا تھا. موت مانگنا آسان ہے, جب آتی ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے. تو خیر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ پکڑو, یہ کھانا کھاؤ, تم بھوکے ہو نا, کھانا کھاؤ. اس نے کہا یہ کہاں سے آ گیا کھانا, کس نے بھیجا یہ کھانا میرے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس سے تو نے مانگا تھا اسی نے تیرے لیے کھانا بھیجا ہے, جس سے تو نے مانگا تھا اس نے تیرے لیے کھانا بھیجا ہے.
تو اس نے کہا ہیں اللہ اتنے رحیم اتنے کریم، ایک لمبی زور سے اس نے نکالی، اللہ کہا، وہیں گر کے مر گیا آدمی، وہیں اس کو موت آ گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت عمر، ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر ہی نے غسل کے انتظامات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے کرائے۔ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جب اللہ کی رحمت اپنے بندے کی طرف آنا چاہتی ہے، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پھر گویا نہیں دیکھا جاتا، پھر گانے والا نہیں دیکھا جاتا۔ میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید صاحب، میرے شیخ اول تھے، حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میں خدمت میں رہا کرتا تھا۔ آخری وقت حضرت کا کوئی 2-3 روز پہلے کی بات، حضرت کی وفات سے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، بڑے بڑے اللہ والوں کا یہی گزرا، یوں ہی گزرا۔ کیا حضرت والا اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، کروٹ خود نہیں لے سکتے تھے، میں ہی بٹھاتا تھا، میں ہی کروٹ دلاتا تھا۔ اس وقت میں حضرت کے ایک بڑے اچھے دوست سمجھے جاتے تھے، دارالعلوم کراچی کے مولانا عبداللہ میمن صاحب کے والد صاحب حاجی عثمان صاحب، اور ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام رکھا تھا حاجی عثمان چکھاڑو۔ حضرت ان کو چکھاڑو کہتے تھے۔ حضرت کے بیان میں بیٹھے ہوتے تھے، اور جب محبت کے، اللہ کی محبت کی باتیں آتی تھی تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، بہت زور سے چیخ مار کے روتے تھے، اور بہت عجیب حالت ہوتی تھی، اور جب حضرت سے ملتے تھے تو برداشت نہیں کر پاتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، بہت زیادہ۔ تو حاجی عثمان صاحب آ گئے 3-4 روز پہلے کی بات، حضرت کی وفات سے میرے خیال میں 4-6 روز پہلے کی بات۔ حاجی عثمان صاحب آ گئے، خیر مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ حاجی عثمان صاحب آئے، وہ حضرت سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی حضرت کی جو حالت ہے حاجی صاحب خود برداشت نہیں کر سکیں گے، اور حضرت اس وقت بہت زیادہ نازک حالت، بہت نازک کیفیت ہے۔ خیر حاجی عثمان صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں کوئی بات نہیں کروں گا، آپ مجھ سے وعدہ لے لو، یہ میں کوئی بات نہیں کروں گا اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہو۔ اگر آپ حضرت سے اجازت لے کے دیتے ہو تو میرا آپ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، حضرت سے اجازت لے لو، جا کے میرا بتا دو حضرت کو۔ اگر حضرت نے اجازت دی تو میں جو حضرت کے پاس لے جانا، اگر حضرت نے اجازت نہ دی تو مجھے صرف حضرت کے دروازے پہ لے جانا، میں ایک نظر حضرت کی زیارت کروں گا اور وہیں سے واپسی آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں کروں گا۔ مجھے زیادہ اچھا یہ لگا کہ حضرت والا سے ہی اجازت لے لی جائے، تو میں گیا، میں نے حضرت کو بتایا حضرت حاجی عثمان صاحب آئے، تو میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت کا انداز تھا لیٹے ہوئے، آج بھی میری آنکھوں میں وہ منظر گھومتا ہے۔ فرمایا چکھاڑو؟ میں نے کہا جی حضرت چکھاڑو۔ فرمایا، یوں اشارہ فرمایا، بہت کم بات فرماتے تھے، بہت تھوڑی بات فرماتے تھے، بس یوں اشارہ فرمایا، لے آؤ۔ اللہ والے اللہ والوں کو پہچانا کرتے ہیں، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک اللہ والوں کے فراستیں ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا لے آؤ۔ میں لے کے گیا، حاجی عثمان صاحب نے پوچھا حضرت نے اجازت؟ میں نے کہا جی حضرت نے اجازت دی۔ حضرت آئیے، حاجی عثمان صاحب دروازے سے، حضرت کے کمرے کا دروازہ کھلا، حاجی صاحب جو ہی اندر ہوئے، اور جو چیخ ہے حاجی صاحب حضرت کو دیکھ کر، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی اللہ نے شان اور بڑی صحت سے نوازا تھا، بالکل ایسے سیدھے بیٹھتے تھے، کبھی کسی کے سامنے لیٹتے نہیں تھے، کبھی کسی کے سامنے ٹیک نہیں لگاتے تھے، بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب حضرت کے اندر کمالات تھے اس قسم کے۔ اب حاجی صاحب نے حضرت کو دیکھا لیٹے ہوئے ہیں اور اتنی ضعیف اور اتنا ضعف، تو حاجی صاحب زور سے چیخ ماری اور اللہ مفتی صاحب کیا ہو گیا، اور اس کے بعد جا کے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ چوما، اور بس جو میں بات اصل بتانا چاہتا تھا، یہ تو میں نے ساری ایک منظر کشی کی ہے، اللہ والوں کی محبت میں منظر کشی کی ہے، جو اصل بات میں بتانا چاہتا تھا، میرے دوست حضرت نے، حاجی صاحب نے حضرت کا ہاتھ کیوں پکڑا اور کہہ رہے میرے دوست مجھے تنہا مت چھوڑنا، مجھے تنہا مت چھوڑنا، حشر میں، میدان حشر میں ہر جگہ پہ مجھے ساتھ لے کے جانا، مجھے ساتھ لے کے جانا، یہ جملہ کیا ہے۔ اور وہاں سے مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے، جملہ جواب کیا فرما رہے، بہت غور طلب ہے، بہت فکر مند کا جواب ہے۔ فرمایا کہ حاجی عثمان صاحب بس دعا یہ کر دو، مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت حاجی صاحب دعا یہ کر دو کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے، خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ مجھے حضرت والا حضرت مولانا مظہر صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ آدھا گھنٹہ آپ بات کریں، آدھے گھنٹے کے بعد حضرت مولانا حسین قاسم صاحب تشریف فرمائیں، یہ بات فرمائیں گے، تو میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں بات کو اسی سے متعلق کہ مفتی رشید صاحب کی تہجد کیا،
عبادات کیا. میں نے بہت نزدیک سے دیکھا. میں اس طرح وہ باتیں ساری ذہن میں آ رہی ہیں لیکن میرا وقت چونکہ پورا ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بات عجیب بتا, ایسا وہ منظر تھا اور وہ یہ حضرت نے جملہ فرمایا اور حاجی صاحب کا جواب. اب حاجی صاحب کیا فرمایا, حضرت نے جیسے ہی فرمایا حاجی عثمان میرے لیے بس یہ دعا کر دو کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, تو ادھر سے حاجی صاحب کا جواب تھا حضرت اب تو دن اور رات یہی دعا رہتی ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے, خاتمہ ایمان پہ. تو اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوتی ہے تو نہ کوئی گویہ نہ کچھ, خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ کس کو کہتے ہیں. بندے کی تعریف صوفیہ کے ہاں یہ ہے کہ بندہ وہ آدمی ہے کہ بندہ جس کو اللہ نے بندہ کہا اس کی توبہ قبول. بندہ وہ کہ جو بندگی کی کوشش میں لگ جائے, وہ بندہ ہوا کرتا ہے. بندہ وہ ہوتا ہے جو بندگی کی کوشش میں لگ جائے. بندہ کامل کون بنا, کب بنا, کیسے بنا, کسی کو نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم. اس لیے کہ خود اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے بھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, یہ لفظ عبد جو ہے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے بھی استعمال فرمایا. پھر یہی عبد کو جمع کر کے عباد اللہ اپنے بندوں کے لیے. تو علماء نے لکھا کہ اللہ پاک کے ہاں بندہ اس زمانے کے اندر خصوصاً ہم لوگ اپنا ذہن یہی بنا لیں کہ بندہ وہ ہے کہ جو بندگی کی کوشش میں لگ جائے. ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے, ہماری کوتاہیوں کے ساتھ عبادت ہے, نالائقیوں کے ساتھ. اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں. یا اللہ آپ اس ٹوٹی پھوٹی بندگی کو قبول فرما لے, مجھے اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جن بندوں کے متعلق آپ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, جن بندوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. جن بندوں کے متعلق آپ نے اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب میرے ان بندوں کو خبر دے دو کہ انی انا الغفور الرحیم, میں بہت بخشنے والا ہوں, میں بہت معافی کرنے والا ہوں. اللہ کریم اپنی مہربانی سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہم سب لوگوں کو ان بندوں میں شامل فرما لیں. اپنی رحمت کا معاملہ ہمارے لیے فرما دیں, اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دیں. جیسے اللہ رب کریم نے رمضان کے اندر ہم لوگوں کے لیے شیطان کو بند کیا ہوا ہے. اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہم انفرادی آپ سے کہتے ہم میں سے ہر ایک کے لیے شیطان کو باندھ لیجئے. ہمیں بہت تنگ کیا, بہت رسوائیاں دی شیطان نے. اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما دے, ہمیں شیطان کے مکر سے بچا لے, شیطان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہم پر جنت کے دروازوں کو کھول کے رکھ دے. یا اللہ رمضان کے بعد بھی جہنم کے دروازوں کو ہم پہ بند فرما دے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرت مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے, جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے مجاز بیت ہیں. حضرت مولانا راشد قمر صاحب کی دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangmullah.com. نئے بیانات کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے فیس بک پیج بانگ ملا کو لائک کیجیے یا ٹویٹر ہینڈل بانگ ملا کو فالو کیجیے. حضرت کے بیانات آئی ٹیونز کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں. آئی ٹیونز کے ذریعے سے استفادے کے لیے اپنی پسندیدہ پوڈ کاسٹ اپلیکیشن کو انسٹال کیجیے, پھر اس پہ سرچ کیجیے بانگ ملا یا راشد قمر کو. حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی آراء, تاثرات اور تجاویز دینے کے لیے ای میل ایڈریس bangmullah@gmail.com کو استعمال کیجیے. لا